میں جردالو کھاتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے بولی، پچھلی بہار میں تم نہ تھے، پچھلی بہار میں نہ تھا، اور جردالو کے پیڑ پھولوں سے بھر گئے تھے، اور ذرا سی شاخ ہلانے پر پھول ٹوٹ کر سطح زمین پر موتیوں کی طرح بکھر جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور جردالو کے پیڑ پھلوں سے لدے پھدے تھے، سبز سبز جردالو، سخت کھٹے جردالو جو نمک مرچ لگا کے کھائے جاتے تھے، اور زبان سی سی کرتی تھی، ناک بہنے لگتی تھی، اور پھر بھی کھٹے جردالو کھائے جاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور یہ سبز سبز جردالو پک کے پیلے اور سنہری اور سرخ ہوتے گئے، اور ڈال ڈال میں مسرت کے سرخ شگوفے جھوم رہے تھے۔ مسرت بھری آنکھیں، چمکتی ہوئی معصوم آنکھیں انہیں جھومتا ہوا دیکھ کر رقص سا کرنے لگتیں۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور سرخ سرخ جردالو خوبصورت ہاتھوں نے اکٹھے کر لیے، خوبصورت لبوں نے ان کا تازہ رس چوسا اور انہیں اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا کہ جب یہ جردالو سوکھ جائیں گے، جب ایک بہار گزر جائے گی اور دوسری بہار آنے کو ہوگی، تو میں آؤں گا اور ان کی لذت سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ جردالو کھا کے ہم نے خشک خوبانیاں کھائیں۔ خوبانی پہلے تو بہت میٹھی معلوم نہ ہوتی، مگر جب دہن کے لعاب میں گھل جاتی تو شہد و شکر کا مزہ دینے لگتی۔ نرم نرم، بہت میٹھی ہیں یہ، میں نے کہا۔ اس نے ایک گھٹلی کو دانتوں سے توڑا اور خوبانی کا بیج نکال کے مجھے دیا۔ کھاؤ۔ بیج بادام کی طرح میٹھا تھا، ایسی خوبانیوں میں نے کبھی نہیں کھائیں۔ اس نے کہا، یہ ہمارے آنگن کا پیڑ ہے، ہمارے ہاں خوبانی کا ایک ہی پیڑ ہے، مگر اتنی بڑی اور سرخ اور میٹھی خوبانیاں ہوتی ہیں اس کی کہ میں کیا کہوں۔ جب خوبانیاں پک جاتی ہیں تو میری ساری سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوبانیاں کھلانے کو کہتی ہیں۔ پچھلی بہار اور میں نے سوچا، پچھلی بہار میں نہ تھا، مگر خوبانی کا پیڑ آنگن میں اسی طرح کھڑا تھا۔ پچھلی بہار میں وہ نازک نازک پتوں سے بھر گیا تھا، پھر ان میں کچھ خوبانیوں کے سبز اور نوکیلے پھل لگے تھے۔ ابھی ان خوبانیوں میں گھٹلی پیدا نہ ہوئی تھی، اور یہ کچے کھٹے پھل دوپہر کے کھانے کے ساتھ چٹنی کا کام دیتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور پھر ان خوبانیوں میں گٹھلیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور خوبانیوں کا رنگ ہلکا سنہرا ہونے لگا تھا، اور گٹھلیوں کے اندر نرم نرم بیج اپنے ذائقے میں سبز باداموں کو بھی مات کھاتے تھے۔ پچھلی بہار میں نہ تھا، اور پھر یہ سرخ سرخ خوبانیاں جو اپنی رنگت میں کشمیری دوشیزاؤں کی طرح سبھی تھیں اور ایسی ہی رسدار سبز سبز پتوں کے جھومروں سے جھانکتی نظر آتی تھیں۔ پھر الہڑ لڑکیاں آنگن میں ناچنے لگتی، اور چھوٹا بھائی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور خوبانیاں توڑ توڑ کر اپنی بہن کی سہیلیوں کے لیے پھینکتا گیا۔ کتنی میٹھی تھیں وہ پچھلی بار کی رس بھری خوبانیاں جب میں نہ تھا۔ خوبانیاں کھا کے اس نے مکئی کا بھٹا نکالا، ایسی سوندھی سوندھی خوشبو تھی، سنہرا سینکا ہوا بھٹا، اور کرکرے دانے صاف شفاف موتیوں کی سی جلا لیے ہوئے اور ذائقے میں بے حد شیریں۔ وہ بولی، یہ مصری مکئی کے بھٹے ہیں، بے حد میٹھے۔ میں نے بھٹا کھاتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، پچھلی فصل کے رکھے تھے گھڑوں میں چھپا کے اماں کی آنکھ سے اوجھل۔ میں نے بھٹا ایک جگہ سے کھایا، دونوں کی چند قطاریں رہنے دیں۔ پھر اس نے اسی جگہ سے کھایا اور دانوں کی چند قطاریں میرے لیے رہنے دیں، جنہیں میں کھانے لگا، اور اس طرح ہم دونوں ایک ہی بھٹے سے کھاتے گئے۔ اور میں نے سوچا، یہ مصری مکئی کے بھٹے کتنے میٹھے ہیں، یہ پچھلی فصل کے بھٹے جب تو تھی لیکن میں نہ تھا، جب تیرے باپ نے ہل چلایا تھا، کھیتوں میں گھوڑی کی تھی، بیج بوئے تھے، بادلوں نے پانی دیا تھا، زمین نے سبز سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے تھے، جب میں نے نلائی کی تھی، پھر پودے بڑے ہو گئے تھے اور ان کی سروں پر سریاں نکل آئی تھیں اور ہوا میں جھومنے لگی تھیں، اور تو مکئی کے پودوں پر ہرے ہرے بھٹے دیکھنے جاتی تھی جب میں نہ تھا، لیکن بھٹوں کے اندر دانے پیدا ہو رہے تھے، دودھ بھرے دانے، جن کی نازک جلد کے اوپر اگر ذرا سا بھی ناخن لگ جائے تو دودھ باہر نکل آتا ہے۔ ایسے نرم و نازک بھٹے اس دھرتی نے اگائے تھے، اور میں نہ تھا، اور پھر یہ بھٹے جوان اور توانا ہو گئے اور ان کا رس پختہ ہو گیا، پختہ اور سخت۔ اب ناخن لگنے سے کچھ نہ ہوتا تھا، اپنے ناخن ہی کے ٹوٹنے کا احتمال تھا۔ بھٹوں کی مونچھیں جو پہلے پیلی تھی اب سنہری اور آخر میں سیاہی مائل ہوتی گئیں۔ مکئی کے بھٹوں کا رنگ زمین کی طرح بھورا ہوتا گیا میں جب بھی نہ آیا تھا، اور پھر کھیتوں میں کھلیان لگے اور کھلیانوں میں بیل چلے اور بھٹوں سے دانے الگ ہو گئے، اور تو نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ محبت کے گیت گائے اور تھوڑے سے بھٹے چھپا کے اور سینک کے الگ رکھ دیے جب میں نہ تھا۔ دھرتی تھی، تخلیق تھی، محبت کے گیت تھے، آگ پر سینکے ہوئے بھٹے تھے، لیکن میں نہ تھا۔ میں نے مسرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آج پورے چاند کی رات کو جیسے ہر بات پوری ہو گئی ہے، کل تک پوری نہ تھی، آج پوری ہے۔ اس نے بھٹا میرے منہ سے لگا دیا
اس کے ہونٹوں کا گرم گرم لمس ابھی تک اس بھٹے پر تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں چوم لوں؟ وہ بولی شش، کشتی ڈوب جائے گی تو پھر کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی ڈوب جانے دو۔ وہ پورے چاند کی رات مجھے اب تک نہیں بھولتی۔ میری عمر 70 برس کے قریب تھی، لیکن وہ پورے چاند کی رات میری ذہن میں اس طرح چمک رہی ہے جیسے ابھی وہ کل آئی تھی۔ ایسی پاکیزہ محبت میں نے آج تک نہیں کی ہوگی، اس نے بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ جادو ہی کچھ اور تھا جس نے پورے چاند کی رات کو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے یوں ملا دیا کہ وہ پھر گھر نہیں گئی۔ اسی رات میرے ساتھ بھاگ آئی اور ہم 5-6 دن محبت میں کھوئے ہوئے بچوں کی طرح ادھر ادھر جنگلوں کے کنارے، ندی نالوں پر، اخروٹوں کے سائے تلے گھومتے رہے، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ پھر میں نے اسی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور اس میں ہم دونوں رہنے لگے۔ کوئی 1 مہینے کے بعد میں نے سری نگر گیا اور اس سے یہ کہہ کے گیا کہ تیسرے دن لوٹ آؤں گا۔ تیسرے دن میں لوٹ آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان سے گھل مل کے باتیں کر رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی رکابی میں کھانا کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالتے جاتے اور ہنستے جاتے۔ میں نے انہیں دیکھ لیا لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ بھی اپنی مسرت میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا کہ یہ پچھلی بار یا اس سے پچھلی بہار کا محبوب ہے جب میں نہ تھا، اور پھر شاید اور آگے بھی کتنی ہی ایسی بہاریں آئیں گی، کتنی ہی پورے چاند کی راتیں جب محبت ایک فحاشہ عورت کی طرح بے قابو ہو جائے گی اور اریاں ہو کے رقص کرنے لگے گی۔ آج تیرے گھر میں خزاں آ گئی ہے جیسے ہر بہار کے بعد آتی ہے، اب تیرا یہاں کیا کام؟ اس لیے میں یہ سوچ کر ان سے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا اور پھر اپنی پہلی بہار سے کبھی نہیں ملا۔ اور اب میں 48 برس کے بعد لوٹ کے آیا ہوں۔ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میری بیوی مر چکی ہے لیکن میرے بیٹوں کی بیویاں اور ان کے بچے میرے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ سیر کرتے کرتے سمل جھیل کے کنارے آ نکلے، اور اپریل کا مہینہ ہے اور دوپہر سے شام ہو گئی، اور میں دیر تک پل کے کنارے کھڑا بادام کے پیڑوں کی قطاریں دیکھتا جاتا ہوں، اور خنک ہوا میں سفید شگوفوں کے گچھے لہراتے جاتے ہیں۔ پگنڈی کی خاک پر سے کسی کے جانے پہچانے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک حسین دوشیزہ لڑکی ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی پوٹلی دبائے پل پر سے بھاگتی ہوئی گزر جاتی ہے، اور میرا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ دور پار تنگوں سے پرے بستی میں کوئی بیوی اپنے خاوند کو آواز دے رہی ہے، وہ اسے کھانے پر بلا رہی ہے۔ کہیں سے ایک دروازہ بند ہونے کی صدا آتی ہے اور ایک روتا ہوا بچہ یکجک چپ ہو جاتا ہے۔ چھتوں سے دھواں نکل رہا ہے اور پرندے شور مچاتے ہوئے ایک دم درختوں کی گھنی شاخوں میں اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور پھر ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوئی ہانجی گا رہا ہے اور اس کی آواز گونجتی گونجتی افق کے اس پار گم ہوتی جا رہی ہے۔ میں پل کو پار کر کے آگے بڑھتا ہوں، میرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بادام کے پیڑوں کی قطار ختم ہو گئی، تلہ بھی ختم ہو گیا، جھیل کا کنارہ ہے، یہ خوبانی کا درخت ہے لیکن کتنا بڑا ہو گیا ہے، مگر کشتی یہ کشتی ہے۔ مگر کیا یہ وہی کشتی ہے؟ سامنے وہ گھر ہے، میری پہلی بہار کا گھر، میرے پورے چاند کی رات کی محبت۔ گھر میں روشنی ہے، بچوں کی صدائیں ہیں، کوئی بھاری آواز میں گانے لگتا ہے، کوئی بڑھیا اسے چیخ کر چپ کرا دیتی ہے۔ میں سوچتا ہوں آدھی صدی ہو گئی میں نے اس گھر کو نہیں دیکھا، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آخر میں نے اسے خریدا تھا، دیکھا جائے تو میں ابھی تک اس کا مالک ہوں، دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں، بڑے اچھے پیارے بچے ہیں، ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی میں کھانا کھا رہی ہے، ایک جوان عورت اپنے خاوند کے لیے رکابی میں کھانا رکھ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے، وہ بچے لڑ رہے تھے، مجھے دیکھ کر حیرت سے چپ ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا جو ابھی غصے میں ڈانٹ رہی تھی تھم کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کون ہو تم؟ میں نے کہا یہ گھر میرا ہے۔ وہ بولی تمہارے باپ کا ہے؟ میں نے کہا میرے باپ کا نہیں ہے، میرا ہے، کوئی 48 سال ہوئے ہیں میں نے اسے خریدا تھا، بس اس وقت تو یوں ہی میں اسے دیکھنے کے لیے چلا آیا، آپ لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ گھر تو بس سمجھیے اب آپ ہی کا ہے، میں تو یوں ہی۔ میں یہ کہہ کر لوٹنے لگا، بڑھیا کی انگلیاں سختی سے تھم پر جم گئی، اس نے سانس زور سے اندر کو کھینچی۔ تو تم ہو؟ اب اتنے برس کے بعد کوئی کیسے پہچانے؟ وہ تھم سی گئی اور دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میں نیچے آنگن میں چپ چاپ کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ آپ ہی آپ ہنسی بولی آؤ میں تمہیں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں، دیکھو یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ بیٹے کی بیوی ہے، یہ میرا بڑا پوتا ہے، سلام کرو بیٹا، یہ پوتی، یہ میرا خاوند ہے، اسے جگانا نہیں، پرسوں سے اسے بخار آ رہا ہے، سونے دو اسے۔ وہ بولی تمہاری کیا خاطر کروں؟ میں نے دیوار پر کنٹھی سے ٹنگے
ہوئے مکئی کے بھٹنوں کو دیکھا، سینکے ہوئے بھٹے، سنہرے موتیوں سے شفاف دانے۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ وہ بولی، میرے تو بہت سے دانت جھڑ چکے ہیں جو ہمیں بھی وہ کام نہیں آتے۔ میں نے کہا، یہی حال میرا بھی ہے، بھٹا نہ کھا سکوں گا۔ مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ کر میرے گھر افراد بھی اندر چلے آئے تھے۔ اب خوب گہما گہمی تھی، بچے ایک دوسرے سے بہت جلد مل جل گئے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر چلے آئے، آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلتے گئے۔ وہ بولی، میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا، تم اس روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا، میں آیا تھا مگر تمہیں کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ وہ بولی، ہاں، تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی ایک ہی رکابی میں، اور وہ تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ زور زور سے ہنسنے لگی؟ کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولی، ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی روز تم بھی آنے والے تھے۔ وہ واپس جا رہا تھا، میں نے اسے روک لیا کہ تم سے مل کے جائے، تم پھر آئے ہی نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ 6 برس میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا، تمہارا بیٹا، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ 4 سال اور میں نے تمہاری راہ دیکھی مگر تم نہیں آئے۔ پھر میں نے شادی کر لی، 2 بچے باہر نکل آئے۔ کھیلتے کھیلتے ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ میرا پوتا ہے۔ میں نے کہا، وہ میری پوتی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے دور تک چلے گئے۔ زندگی کے 2 خوبصورت مرکے، ہم دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ وہ میرے قریب آ گئی، بولی، آج تم آئے ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے اب اپنی زندگی بنا لی ہے، اس کی ساری خوشیاں اور غم دیکھے ہیں، میرا ہرا بھرا گھر ہے، اور آج تم بھی آئے ہو، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا، یہی حال میرا ہے، سوچتا تھا زندگی بھر تمہیں نہیں ملوں گا، اس لیے اتنے برس ادھر کبھی نہیں آیا، اب آیا ہوں تو ذرا رتی بھر بھی برا نہیں لگ رہا۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس آ گئے۔ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا اور میں نے اس کے پوتے کو۔ اس نے میری پوتی کو چوما اور میں نے اس کے پوتے کو، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا اور وہ چاند حیرت اور مسرت سے کہہ رہا تھا، انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی، بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بہار آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن زندگی کی بڑی اور عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے، لیکن زندگی پھر بھی ہوگی، اور جوانی بھی ہوگی، اور خوبصورتی اور عنائی اور معصومیت بھی۔ بچے ہماری گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی بندھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا، نہیں، یہ دوسرا درخت ہے۔